تعریف بیان فرمائی، اور وہ دو جماعتیں کون سی ہیں؟ صحابہ کی جماعت اور دوسری اہل بیت کی جماعت۔ صحابہ اور اہل بیت، صحابہ کرام کے بارے میں تو ہمیں تعریف سنتے رہتے ہیں کہ صحابی کون ہوتا ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ایمان کی حالت میں، اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے تشریف لے کے گئے۔ اور اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، یاد رکھیے گا اہل بیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد، اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل حارث، یہ تمام احباب اہل بیت میں شامل ہیں۔ یہ اہل بیت ہیں، اور دوسری طرف ہے گروپ صحابہ کرام کا۔ دونوں کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک عرض کر کے انشاءاللہ یہ میں تمہیداً عرض کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جو شان بیان فرمائی، صحابہ کرام کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم ان میں سے جن کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ ستاروں کی مانند یعنی راہ ہدایت کے ستارے ہیں۔ اور یہ مثال کیوں دی گئی، ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جب کبھی راستہ سمجھنا ہو، اب تو ہمارے پاس گوگل میپس آ چکے ہیں، لیکن پرانے وقت میں راستہ سمجھنا ہوتا تھا، اور بالخصوص جب سمندر کے سفر میں ہو اور ہماری کشتی بیچ سمندر میں ہو اور رات کا اندھیرا ہو تو کچھ سمجھ نہیں آتا نارتھ ویسٹ ایسٹ کس طرف جانا ہے۔ اور اس وقت جو سمندر کے سفر کرنے والے ہیں وہ ستاروں کی اہمیت کو جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا یہ ستاروں کی مانند ہے کہ وہ راہ ہدایت کے ستارے ہیں، تو راستہ جو معلوم کیا جاتا ہے وہ ستاروں کی مدد سے معلوم کیا جاتا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اب اہل البیت کے بارے میں نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، فرمایا میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو جو سوار تھا وہ زندہ بچا، اور باقی سب کچھ ہلاک ہو گیا۔ فرمایا من راکبہا، جو اس میں سوار ہوا نجا، وہ نجات پا گیا، ومن ترکہا ہلک، اور جس نے انہیں ترک کر دیا وہ ہلاک ہو گیا۔ صحابہ کرام کو فرمایا راہ ہدایت کے ستارے ہیں، اور اہل بیت کے متعلق ارشاد فرمایا جا رہا ہے سفینہ نوح کی مانند ہے، یعنی وہ کشتی ہے۔ یعنی معلوم ہوا اگر سمندر کا سفر کرنا ہے تو بغیر صحابہ کرام کے بھی دین مکمل نہیں ہوتا، اور بغیر اہل بیت کے بھی دین مکمل نہیں ہوتا، بغیر صحابہ کرام کے بھی ایمان مکمل نہیں ہوتا، اور بغیر اہل بیت کے بھی ایمان کامل نہیں ہوتا۔ جہاں ہم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولیت کو تسلیم کرتے ہیں، وہیں حیدر کرار کی شجاعت کو اور ولایت کو بھی مانتے ہیں۔ تو یہ اہل سنت کا پیارے اسلامی بھائیو عقیدہ ہے۔ میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا بالخصوص صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت، علماء نے فرمایا یہ آپس میں لازم و ملزوم ہے، یعنی ایک ہوگی تو دوسری کا ہونا بھی ضروری ہے۔ وہ ہماری منطق میں سبق پڑھایا جاتا ہے، اگر یہ چیز پائی جائے گی تو دوسری کا پایا جانا بھی ضروری ہے۔ جسٹ فار این ایگزامپل سمجھانے کے لیے، اگر کہیں سے مجھے دھواں اڑتا ہوا نظر آئے، اسموک، دھوئیں کی علامت نظر آئی تو ہمیں کیا ذہن میں آئے گا کہ وہاں پہ آگ بھی موجود ہے۔ اگر اہل بیت کی محبت کسی کے دل میں موجود ہے تو صحابہ کی محبت کا بھی پایا جانا لازمی ہے۔ اور اگر اہل بیت کی محبت
ناؤذ باللہ اگر دل میں نہیں، یا پھر صحابہ کرام کی محبت دل میں نہیں، اگر کسی ایک کی بھی محبت سے سائیڈ پہ ہوتا ہے تو یا تو پھر وہ رافضی بنتا ہے یا خارجی بنتا ہے۔ تو یہ ہے اہل بیت کی محبت۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ الحمدللہ یہ ہم اہل سنت ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہیں، اور صحابہ کرام راہ ہدایت کے ستاروں سے مدد لیتے ہوئے انشاءاللہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ اہل سنت کا جو درمیانی راستہ ہے، ذرا بھی اگر اس طرف کمی ہوئی تو یا تو خارجی جہنمی بنیں گے، اور اگر زیادہ اس طرف بڑا ہوا تو رافضی جہنمی بنیں گے۔ تو یہ اہل سنت کا جو عقیدہ ہے پیارے اسلامی بھائیو، صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت دونوں لازم و ملزوم ہے۔ اور خود صحابہ کرام کے آپس میں محبت کا کیا عالم تھا، قربان جائے صحابہ کرام اہل بیت سے جو محبت کیا کرتے تھے، اور اہل بیت کا جو انداز صحابہ کرام، خود صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے حب اہل بیت محمد خیر من عباد السنہ۔ یہ حدیث پاک میں نے عرض کی، فرمایا حب اہل بیت محمد، اہل بیت اطہار کی محبت ایک لمحے کی محبت، بعض روایات میں آیا ایک دن کی محبت۔ کس کی محبت؟ اہل بیت کی محبت۔ کن کی محبت؟ اہل بیت کی ایک لمحے کی محبت خیر من عباد السنہ، فرمایا ایک سال کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ ایک سال کی عبادت ایک طرف، اور اہل بیت کی محبت ان سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ اہل بیت کی محبت، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی محبت کو جاگر کیا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، حضور علیہ السلام کی حدیث پاک کے الفاظ ہیں، فرمایا لو ان رجلا صف بین الرکن والمقام فصلی وصام ثم مات وهو مبغض لاہل بیت محمد قد دخل النار۔ فرمایا اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت کی نیت کرے اور اس کا جذبہ ہو، اور فرمایا صف بین الرکن والمقام، مقام ابراہیم اور رکن یمانی اللہ جانا نصیب فرمائے، زیارت کرنا نصیب فرمائے۔ اور خوبصورت حدیث پاک ہے، توجہ سے سننے والی، فرمایا مقام ابراہیم اور رکن یمانی کے درمیان جا کے بیٹھ جائے، اپنا گھر بار چھوڑا، اپنی فیملی کو چھوڑا، he left his homeland everything، اور فرمایا صف بین الرکن والمقام، مقام ابراہیم اور رکن یمانی کے درمیان جا کر بیٹھے، اور وہاں پہ کیا کرے؟ حدیث پاک کے الفاظ ہے، فرمایا فصلی وصام، وہاں پہ نمازیں پڑھتا رہے اور روزے رکھتا رہے، اسی طرح ساری زندگی گزار دے۔ فصلی وصام، نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، ثم ماتا، اسی حالت میں اس کو مقام ابراہیم اور رکن یمانی کے درمیان میں موت آ جائے، کیا مقدر ہوں گے اس کے؟ ساری زندگی مقام ابراہیم پہ نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، اسی حالت میں فرمایا حدیث پاک ہے اس کو موت آ جائے، فرمایا مردے وقت اس کا حال یہ ہو کہ وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ محمد، کہ موت کے وقت اس کے سینے میں اہل بیت کی محبت نہیں تھی، اہل بیت کی محبت کی بجائے اہل بیت کا بغض چھپا تھا۔ فرمایا خدا کی قسم وہ شخص جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، اس شخص کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ کتنی محبت کا اظہار بھی، اہل بیت کی محبت سینے میں نہیں، ساری زندگی عبادت کرتا رہا، مقام ابراہیم پہ جا کے ساری زندگی روزے رکھے، نمازیں پڑھتا رہا، فرمایا جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اسی لیے صحابہ اکرام نے پھر وہ محبت کر کے دکھائی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نماز جنازہ اٹینڈ کر کے واپس تشریف لے کے جا رہے تھے، بہت خوبصورت الفاظ ہیں یہ روایت کے۔ تو نماز جنازہ پڑھ کے کہیں واپس جا رہے تھے، راستے میں کہیں ریسٹ کرنے کے لیے آپ زمین پہ تشریف رکھے، آپ بیٹھے، تو پرانے زمانے میں آپ کو پتہ ہے زمین کچی ہوا کرتی تھی،
لیکن ایمان بڑے پکے ہوتے تھے۔ زمین کچی ہوتی تھی تو قدم پر پاؤں پر تھوڑی ڈسٹ مٹی وغیرہ لگ جایا کرتی تھی۔ قربان جائے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نماز پڑھ کر نماز جنازہ ادا کر کے واپس تشریف لے جا رہے ہیں، اور آرام کے لیے آپ ایک مقام پہ ٹھہرے، اتنے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دوڑتے ہوئے حاضر ہوئے اور اپنی چادر اتاری، اور اپنی چادر سے حضرت امام حسین کی قدم اور آپ کی جوتوں کو صاف کرنا شروع کر دیا، مٹی کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ حضرت امام حسین پیچھے ہٹے، اور حضور آپ ہمارے صحابی ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ ایجڈ تھے، ضعیف جلیل القدر صحابہ کرام میں سے تھے۔ عرض کرتے ہیں حضور آپ ہمارے لیے محترم ہیں، آپ صحابی ہیں، اور قربان جائیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی محبت دیکھیے، آپ اپنے چادر سے ان کے قدم کی مٹی کو صاف کر رہے ہیں، اور فرماتے ہیں امام حسین فواللہ لو یعلم الناس منک ما عالم، اللہ اکبر، حدیث پاک کی یہ الفاظ ہیں، فرماتے فواللہ، اللہ کی قسم، لو یعلم الناس منک ما عالم لحملوک علی رکابہم، اگر یہ لوگ جان لیں جو آپ کا مرتبہ ہے، جو آپ کی رفعت ہے، جو آپ کا سٹیٹس میں جانتا ہوں، اگر ان لوگوں کو پتہ چل جائے فحملوک علی رکابہم، یہ لوگ آپ کو زمین پر چلنے بھی نہ دے، اپنے کندھوں پر سوار کر لیں، اپنے کندھوں پر سوار کر لیں، جو مقام اور مرتبہ آپ کا میں جانتا ہوں۔ یہ کون بیان کون کر رہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ تھی پیارے اسلامی بھائیوں، دس از ریلیشن بٹوین صحابہ کرام اہل بیت، کیسی محبت فرمایا کرتے تھے، آپس میں کتنی الفت رکھا کرتے تھے۔ قربان جائیں نواسہ رسول کے قدم پہ لگنے والی مٹی کو اپنی چادر سے صاف کر رہے ہیں، کیسی ان کی آپس میں الفت اور محبت ہوتی تھی۔ اور یہی پیارے اسلامی ہمارا بھی نظریہ ہونا چاہیے۔ بزرگ فرماتے ہیں زندگی اسی کی جس کا نظریہ زندہ ہو، زندگی اس کی جس کا نظریہ زندہ، یعنی جس کا عقیدہ صحیح ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت نصیب فرمائیے۔ صحابہ کرام کی محبت دیکھیے، ایک اور مقام پہ حدیث پاک حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت خوبصورت واقعہ۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کا وصال ہوا اور نماز جنازہ وغیرہ اٹینڈ کی۔ حضرت زید بن ثابت ہی واز ایجڈ، ضعیف تھے، تو جب آفٹر فیونرل وغیرہ سے فری ہونے کے بعد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری پر سوار ہونے لگے۔ جب سواری پہ سوار ہونے لگے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ خانوادہ رسول میں سے تھے، اہل بیت میں سے تھے، اور نوجوان صحابہ کرام میں سے تھے، صغار صحابہ کرام میں سے تھے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابن عباس نے جب دیکھا کہ زید بن ثابت سواری پر سوار ہونے لگے جو کہ ضعیف ہیں، تو آپ نے ادب کرتے ہوئے اور محبت میں آپ کی جو سواری کی رکاب تھی، جس پہ فٹ رکھ کے سواری پہ سوار ہوا جاتا ہے، اس رکاب کو تھام لیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ اہل بیت اور میری سواری کی رکاب کو تھام لیا، فوراً ایک دم پیچھے ہٹے اور کہنے لگے اے ابن عباس، یہ آپ نے کیا کیا؟ قربان جائیں یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، فرماتے ہیں ہاکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا۔ حضرت ابن عباس کہنے لگے کہ ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ ہم علماء کے ساتھ ایسا کریں، ہم علماء کا ادب اسی طرح کرتے ہیں۔ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی رسول، اور ضعیف عمر میں آپ فوراً آگے جھکے اور جھک کر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو پکڑا، فقبلا، اور ہاتھ کو چوم لیا۔ حضرت ابن عباس نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا، فرمایا حضور یہ آپ نے کیا کیا؟ اللہ اکبر۔ حضرت زید بن ثابت کے الفاظ فرماتے ہاکذا امرنا ان نفعل باہل بیت نبینا، فرمایا یہ میں نے اس لیے کیا کیونکہ یہ حکم ہمیں ہے کہ ہم مصطفیٰ کی اہل بیت کے ساتھ ایسا کریں، مصطفیٰ کی اہل بیت کے ساتھ یہ محبت کا انداز کریں۔ تو کیسی ان کی قربان جائیں پیارے اسلامیوں آپس میں محبت تھی، اور کس طرح کا انداز تھا، آگے بڑھ کے خود ایک دوسرے کی خدمت کرنا، اہل بیت کے ہاتھ کو چوم لیا، آگے بڑھ کے رکاب میں اپنے ہاتھ سے سپورٹ کر دی۔ اور یہ کتنی محبت، اور انسان کو نیچرلی
ہمیں سب سے زیادہ محبت اپنی فیملی سے ہوتی ہے، یقینی بات ہے، ہونی بھی چاہیے فیملی سے محبت، اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے نیچرلی طور پہ انسان کو محبت ہوتی ہے۔ آئیے حدیث پاک عرض کرتا ہوں، اسی طرح کہیں واقعہ چل رہا تھا محبت کا، تو اور انسان کو کتنی اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، اور دین اسلام میں اس پہ بڑا زور بھی دیا گیا کہ اپنی اولاد کے حقوق، اپنی فیملی کے جو رائٹس ہیں اور ان سے محبت کرنا۔ قربان جائیں، ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر، عاشق اکبر، یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ اور مزاج شناسہ رسول، خلیفہ بلا فصل، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مقام پہ صحابہ کرام کے درمیان جلوہ گر ہیں، اور آپ فوراً کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ابو بکر کی جان ہے۔ فرمایا گیا، فرماتے لقرابۃ رسول اللہ احب الی ان اصل من قرابتی، فرماتے ہیں خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ابو بکر کی جان ہے، مجھے میرے آقا کے اہل بیت، مجھے میرے آقا کے گھر والے اپنے گھر والوں سے بڑھ کر عزیز ہیں، اور مجھے اپنے گھر والوں سے بڑھ کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے صلہ رحمی کرنا پسند ہے۔ یہ تھا صحابہ کرام کا، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابو ہریرہ حضرت ابو ہریرہ کے بے شمار واقعات۔ بعض روایات میں آیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ذکر سنتے، امام حسن مجتبیٰ کا، امام حسین کا، تو آپ رونا شروع کر دیا کرتے تھے ود لو اور اٹریکشن اور محبت کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رونے لگ جایا کرتے تھے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ایک مقام پہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کے عرض کرتے ہیں اے امام حسن اپنی قمیض مبارک اٹھائیے، تو آپ نے اپنی قمیض کو اٹھایا تو آپ نے ان کے پیٹ کو بوسہ دیا، چومنا شروع کر دیا، تو لوگ کہنے لگے آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ میں نے کیوں کیا، لیکن میں نے محبوب کو اس پیٹ کو چومتے ہوئے دیکھا تھا۔ کیسی صحابہ کرام کی آپس میں محبت ہوتی تھی، اور بعد میں آنے والے بزرگان دین کی کس انداز میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اور یہ صحابہ کرام آپس میں جو ان کا محبت کے انداز تھے اور جو الفت کا انداز تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے زمانے کا ایک واقعہ، آپ کے پاس حضرت عبداللہ بن حسن، یہ حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل سے تھے، اہل بیت سے تھے۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی دربار میں آئے اور کسی حاجت کی وجہ سے آئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس جب وہ تشریف لے کر آئے تو فقال علی، وہ کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے مجھ سے کہا اذا کانت لک حاجۃ فارسل الی، کہ اے خانوادہ رسول کے چشم و چراغ، جب آپ کو کوئی ضرورت ہو، whenever you need something، تو آپ مجھے پیغام پہنچا دیا کریں یا مجھے لیٹر لکھ کے پہنچا دیا کریں۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز بہت بڑے مسلمانوں کے لیڈر گزرے ہیں، اگلے الفاظ سنیے قربان جائیں کیا فرماتے فَإِنِّي أَسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ أَن يَرَاكَ عَلَى بَابِهِ، فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ پاک سے حیا آتی ہے کہ وہ اہل بیت کو میرے دروازے پر دیکھے، اور فرماتے ہیں کہ آپ کو کوئی کام ہو مجھے لیٹر بھیج دیا کریں یا غلام کو بھجوا دیا کریں، آپ میرے دروازے پہ نہ آیا کریں۔ لک ایٹ دا لو، اور پیارے اسلامی بھائیو کس طرح صحابہ کرام اور اہل بیت کی آپس میں محبتیں تھیں۔ اور آج بعض اللہ معاف کرے اس طرح کے لوگ بھی ہمارے درمیان آ گئے کہ کوئی صحابہ کرام پہ تان کر رہا ہے تو کوئی اہل بیت پہ تان کر رہا ہے۔ تو میں نے جس طرح شروع میں عرض کیا کہ صحابہ کرام اور اہل بیت یہ دو ایسی جماعتیں ہیں جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شان بیان فرمائی، اور ان کی جو محبت ہے یہ ہمارے لیے لازم و ملزوم ہے، یعنی صحابہ کی محبت بھی ہمارے لیے لازم اور اہل بیت کی محبت بھی ہمارے جان کا حصہ ہے۔ بات صحابہ کے در کو چھوڑ کے بھی نہیں بنتی،
اور بات اہل بیت کو چھوڑ کے بھی نہیں بنتی۔ اللہ پاک ہمیں ان دونوں کی محبت نصیب فرمائے اور سچی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اپنے عقیدے کو درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں درست اور صحیح عقیدہ رکھنے والے علماء کی صحبت نصیب فرمائے، اور ہمیں بد عقیدہ علماء کو سننے سے بھی محفوظ فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائی، یہ اپنے آپ کو بد عقیدہ لوگوں کی صحبت سے بھی بچائیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔